آج کل جو فیشن بنی ہوئی ہے نا، بچے کے نام کو لے کر گھروں میں جھگڑے تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں ہم کو نیا نام چاہیے، یونیک، ٹھیک، یہ ہر کسی کا ذہن بنا ہوا ہے۔ اور اگر بزرگوں کے نام بتائیں تو کہتے ہیں نہیں ہم کو نیا نام چاہیے۔ تو نیا نام ایک تو ابلیس آپ کو مل جائے گا اور دوسرا یزید آپ کو مل جائے گا، یہ نئے نام ہے، نئے نام آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے۔ اچھا بعض تو پھر ایسے ہوتے ہیں وہ خود بھی فارغ ہوتے ہیں اور مسجد کے اماموں کو بھی فارغ سمجھتے ہیں، جیسے ہم ویسے امام، یہ ان کا خیال ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں کہتے ہیں حضرت عدد سے نام چاہیے، اس سے نام چاہیے، یہ کرنا ہے، وہ بالکل پاگل۔ اچھا اصل توجہ بچے کی تربیت کے لیے ہونی چاہیے۔ سید صاحب میرے جملے بڑے قیمتی ہیں، جس کے لیے ہمیں توجہ کرنی تھی، دھیان دینا تھا، ذہن لگانا تھا، وہاں تو ہم نے اپنی اولاد کو مغربی فیشن کے خنجر کے نیچے لا کر رکھ دیا تاکہ ہماری اولادیں اس فیشن میں کٹ کر کے ذبح ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اصل توجہ تربیت کی طرف ہونی تھی تو ہم نے تربیت پر کوئی توجہ نہ کی اور ہم دوسری طرف آ گئے، نام نام نام۔ اب بعض کہتے، اب وہ کہتے حضرت اس سے نام، وہ بیچارہ مسجد کا امام، کبھی جا کر ان سے پوچھو ان کی مصروفیت کیا ہے، ان سے معلوم کرو۔ پھر بھی بعض لوگ جب بہت زیادہ اصرار کرتے وہ عدد نکالے، سارے نام تجویز کرے، عدد کے اعتبار سے ساری چیزیں نکال کر رکھیں، پھر کہتے حضرت یہ نام رکھے تو ابے جب تو پہلے ہی سوچ چکا ہے تو اس بیچارے پر رحم کر، اس پر رحم کر۔ سمپل سی چیز ہے، اگر آپ نے کسی نام کو ڈیسائیڈ کیا ہے تو آپ آئیں اور اس کا معنی پوچھ لیں، اس کا مطلب پوچھ لیں، اگر واقعی اس کا مطلب اور میننگ نکلتا ہو تو رکھیں نام، اچھا مطلب ہو تو، اور نہیں نکلتا تو اس کو چھوڑیں۔ اصل چیز یہ ہے اپنی اولاد کے نام بزرگوں کے نام پر رکھو، کیونکہ جب اپنی اولاد کے نام بزرگوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں تو ان کا فیض نسلوں میں آتا ہے، ان کا فیض نسلوں میں جاری ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ چیز تھی، بیٹی پیدا ہوئی تو عائشہ نام ہو گیا، بیٹی پیدا ہوئی تو فاطمہ نام ہو گیا، بیٹی پیدا ہوئی تو زینب نام ہو گیا۔ لیکن آج کل اب دیکھیں نئے نام کا ٹرینڈ، اور میں آپ کو نام اگر گنواؤں تو وقت کم پڑے، اتنے ایسے نام عام ہو چکے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا، جن کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا۔ تو اللہ یہ بیکار کی، آپ نام پر توجہ نہ کریں، آپ اس کی تربیت پر توجہ کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں امام حسن کے لیے نام رکھنا ہے تو حضرت جبرائیل آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علی میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ نے یہ فرمایا۔ اب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے کا نام تھا شبر، ان کے دوسرے بیٹے کا نام تھا شبیر، بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، دوسرے بیٹے کا نام تھا شبیر۔ اور شبیر و شبر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، سرکار کی زبان عربی ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کے شہزادے حضرت علی المرتضیٰ کے منظور نظر امام حسن، یہ اس بچے کے لیے اللہ نے اسی نام کو تجویز فرمایا جو سیدنا ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر، کہتے وہ عبرانی تھا، اس کا عربی میں ترجمہ ہے حسن۔ تاریخ میں آتا ہے حسن نام اللہ نے پوشیدہ کر دیا تھا،
کائنات میں آپ سے پہلے یہ نام کسی کا ہوا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو انبیاء بزرگ نہیں ہوں گے تو کون بزرگ ہوں گے؟ اہل بیت تو خود بزرگ ہے، لیکن ان کے لیے اگر کوئی بزرگ ہے تو انبیاء کی جماعت بزرگ ہے، اور بزرگوں کے نام رکھے جا رہے ہیں. سمجھے؟ تو یہ جو فضول ایک کریز عوام کے ذہن پہ چڑھا ہوا ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے. نام رکھو فاطمہ، نام رکھو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام رکھے، جو مولائے کائنات نے رکھے، جو صحابہ نے رکھے. اپنی اولاد کے نام یا تو انبیاء کے نام پر ہو، یا اہل بیت کے نام پر ہو، یا صحابہ کے نام پر ہو، یا ازواج پاک کے نام پر ہو، یا خاندان مصطفیٰ کی عورتوں کے نام پر ہو، اس خاندان کی جو مقدس عورتیں، یا صحابیات کے نام پر ہو. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. بس یہ دیکھتے ہیں زبان سے بولنے میں کیا اچھا لگتا ہے نا، زبان سے کہنے میں کیا اچھا لگتا ہے، وہی نام ہم رکھ دیتے. مگر نام کی اہمیت ہے. اگر بزرگوں کے نام پر نام رکھو گے تو ان کا فیض ملے گا. اب نئے نئے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ بچے بڑے ہو کر نئی نئی حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر نئی نئی حرکتیں وجود میں آتی ہے. اگر بزرگوں کے نام پر نام ہوتا تو ان کا کچھ فیض ملتا، کچھ نگاہ کرم ہوتی. اللہ توفیق عطا فرمائے.